تو اس وقت بھی ہماری سوسائٹی میں یہ ہوا ہے کہ بہت سے لوگوں کو لائف کے بارے میں اور اپنے بارے میں اگر کوئی ورتھ وائل چیز سمجھ آئی ہے تو وہ فارمل ایجوکیشن کے چینل سے نہیں آئی ہے کہ وہ اسکول گئے تھے، بڑی زبردست باتیں کر رہے ہیں، بڑی زبردست سمجھ کی، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، تو جی آپ نے کیوں کر رہے ہیں؟ تو جی میں سوشل اسٹڈیز میں بہت اچھا پڑھتا تھا نا، تو اس میں میرے نمبر اچھے آئے تھے، اس سے میں نے یہ چیز سیکھی کہ سوسائٹی کو ایسے کرتے ہیں۔ تو ایسا کوئی آدمی آپ کو نہیں ملے گا کہ میتھمیٹکس میں پڑھنے کی وجہ سے یا سائنس پڑھنے کی وجہ سے سوسائٹی میں کوئی ایسی شروع کر دی یا اپنی لائف میں کوئی اس نے اچھی چیز شروع کر دی، وہ اس کو فارمل ایجوکیشن سے ہٹ کے ہی کچھ اور چیزوں سے سمجھ آیا ہے۔ اور لوگ اسی وجہ سے اب جو بہت سی اور چیزوں کی طرف راغب ہوئے ہیں وہ یا تو ہلا گلا اور انٹرٹینمنٹ کی تلاش میں راغب ہوئے ہیں، اور کچھ مائنورٹی ایسی ہے جو سوچتے ہیں کہ یار یہاں سے کوئی اچھی چیز سیکھ لو، کوئی اچھی چیز حاصل کرو۔ تو ایسی صورت میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک کام جو بڑا کرنے کا ہے اور وہ ہماری مطلب ہمارے معاشرے کو ان سوالوں پر اور ان معاملات پر سوچنے کی کا موقع دینا جن پہ ہم سوچتے نہیں ہیں، اور جو ہمارے بڑے مطلب لائف کے بڑے سوالات اور مطلب اس طرح کی کوئی ان کو موقع ملنا چاہیے۔ اور ابھی مطلب کوئی بہت اچھی ڈاکیومنٹری، کوئی بہت اچھی فوٹوگرافک پریزنٹیشن، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان دیکھتا ہے کہتا ہے یار یہ تو بڑی زبردست، ہم نے تو کبھی ایسے سوچا نہیں۔ تو جس کے پیچھے ایک مقصد ہو، جس کی ایک بہت ایک، اور ایسے بہت سارے مطلب کام ہو سکتے ہیں، بہت سارے کام ہو سکتے ہیں ہمارے۔ آپ دیکھیے کہ ہر گھر میں اولاد کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ بہت برا ہو رہا ہے۔ بچوں کے ساتھ مدرسوں میں بھی، صرف مدرسوں میں برا نہیں ہو رہا اور صرف اسکولوں میں برا نہیں ہو رہا، گھروں میں بھی برا ہو رہا ہے۔ مطلب ان کا اپنا باپ اور ان کی اپنی ماں بھی ان کے ساتھ کوئی مطلب محبت میں بھی ان کو خراب کر رہی ہے اور ویسے بھی خراب کر رہے ہیں۔ مطلب یہ جنرل سچویشن ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں، بہت سی ایسی پروڈکشنز، بہت سی ایسی ڈاکیومنٹریز، بہت سی ایسی ویژول کانٹینٹ اور بہت سے ایسی چیزیں انیشیٹ ہو سکتی ہیں جو کچھ اس حوالے سے لوگوں کو سمجھ دیں، اور جو ریٹ ریس ہے اس سے باہر نکلنے کی جرت پیدا کریں، کوئی اور ایسی چیز۔ مطلب یہ کام تو بہت سارے ہیں، مطلب یعنی یہ اگر کہا جائے کہ اس کے اندر میننگ کو، مقصد کو، ایک نوبل کاز کو جوڑنا، یہ تو مطلب جوڑا جا سکتا ہے۔ اور اس میں ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ پھر ایک سوال پیدا ہوگا کہ وہ لوگ کہاں سے آئیں گے جو اس کو بائی کریں گے، اس کو سنیں گے، اس کو دیکھیں گے۔ تو ہاں یہ ایک الگ سوال ہے، ایک مشکل سوال ہے۔ اچھا، ایسا پروفیشنلی تو یہ سارے کانفلکٹس ہیں، اور اس کا مجھے تو یہی سولوشن سمجھ میں آیا ہے کہ میں پروفیشن اور پیشن کو الگ الگ کر دوں، تاکہ مطلب دل جو ہے میرا وہ یہیں تک اس کام کے ساتھ جڑا ہوا ہو کہ میں نے اپنی پسند کی چیز بنائی، اس سے آگے اس میں اس کو 100 لوگ دیکھیں، لاکھ لوگ دیکھیں، اس سے میری ایموشنل اٹیچمنٹ نہ ہو۔ ایک اور جو مجھے آپ سے سوال کرنا تھا، میں آپ کے لیکچر سے ہی سنا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ میں یوٹیوبر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں آرکیٹیکٹ ہوں۔ کبھی اس طرح کا انٹروڈکشن نہیں ہوتا کہ میں ایک اچھا بھائی ہوں یا میں اچھا انسان بننے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ مجھے کبھی کبھار سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ یہ بڑی ویگ چیز ہے کہ اچھا بھائی کیا ہے، کون ہے اچھا بھائی، یا اچھا شوہر کیا ہے۔ اور اگر مجھے اچھا بھائی بننے کے لیے اچھے شوہر والے ڈپارٹمنٹ کو تھوڑا وہ کرنا پڑے گا کیونکہ وہ دونوں مجھ سے ایکول وہ مانگ رہے ہیں، یا اچھا کبھی کبھی گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ اچھا بیٹا بننے کے لیے آپ کو تھوڑا اچھا میاں بننے کا تھوڑا وہ تھوڑا ان کو بولنا پڑے گا کہ ابھی آپ مان جائیں، وہ مسئلہ ہوا ہے یہ وہ۔ تو کیا ان سب چیزوں کو ایک ساتھ جگل کرنے کا نام ہے کہ آپ اچھا ہیں، یا ایک اچھا رشتہ نبھانے کا کیا ہے وہ کرائیٹیریا کیا ہے کہ ہاں میں یہاں پہ اپنے دلی اس کے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہاں میں تو اچھا بھائی ہوں، اچھا شوہر ہوں، یا اچھا دوست ہوں؟
ہاں یہ اصل میں ریلیشن شپس جو ہیں وہ کسی فارمولے سے گورن نہیں ہوتے. مطلب کوئی فارمولا نہیں ہوتا کہ بس یہ فارمولا اپلائی کریں، بس یہ کریں اور آپ کا ریلیشن شپ ٹھیک ہو جائے گا. ایسا ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ہر انسان مختلف ہے. ممکن ہے کہ جس انداز سے آپ ایک صاحب کے ساتھ پیش آئے اور آپ کا تعلق اس وجہ سے اچھا ہو گیا کہ آپ نے ذرا ایک فرینکنیس یا آپ نے ذرا ہنسی مذاق کر لیا، بالکل وہی انداز کسی اور کے ساتھ اختیار کرنے سے ہو سکتا ہے کہ وہ اسے پسند نہ آئے اور آپ کہیں کہ یار یہ فارمولا ادھر لگایا تو بات خراب ہو گئی، یہ فارمولا ادھر لگایا تو بڑا سیٹ ہو گیا. تو اس کا امکان موجود ہوتا ہے. حکمت جو ہے وہ اسی چیز کو کہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکمت سب سے زیادہ جس چیز کے لیے چاہیے وہ تعلق کو خوبصورت بنانے کے لیے چاہیے. اور تعلق کی جب ہم بات کرتے ہیں تو تعلق کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی انسان، تعلق یہ ہے کہ جس سے میرا تعلق ہے وہ یہ محسوس کرے کہ میں اسے سمجھتا ہوں اور میں اس کی ولنریبلٹیز اور اس کی غلطیوں کو بھی جاننے کے باوجود اس سے بدگمان نہیں ہوا ہوں، اس سے کھنچا نہیں ہوں. مطلب میں اسے اون کرتا ہوں. مطلب یہ جو ایک احساس، اپنائیت کا جو احساس ہے نا کہ تم جیسے بھی ہو میرے ہو، میں تمہیں اون کرتا ہوں. تمہاری بدتمیزی بھی مجھے تم سے دور نہیں کر سکتی. یہ جو تعلق ہے نا، یہ ایک غیر معمولی تعلق ہے کہ بہن ہے یا بھائی ہے یا والد ہے یا والدہ، یہ جو فیملی کے ریلیشن شپس ہیں نا، اور اس میں بیوی بھی ہے. مطلب ٹھیک ہے بس لیکن یہ جو تعلق ہے یہ بڑی، اس وقت ہماری سوسائٹی میں کہیں کہیں یہ تعلق کسی انسان کے پاس کسی دوست کی صورت میں اویلیبل ہے. دوست کی بھی کبھی جو معاملہ ہے نا وہ بہت تباہ ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں 30 سال پہلے، 25 سال پہلے، بلکہ میں اپنی لائف میں دیکھتا ہوں کہ ہماری جو دوستیاں ہوتی تھیں اور جس طرح کے دوست ہوتے تھے، مجھے ابھی بہت سے نوجوانوں کی طرس آتا ہے کہ وہ جسے اپنا دوست کہہ رہے ہیں اس سے اتنی تکلف اور اتنی، مطلب وہ تو بڑے فاصلے پہ کھڑے ہو کر اس کو دوست کہہ رہے ہیں، اور وہ تو اپنے دوست کو نہ جانتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، نہ وہ وہ اس کے لیے کچھ کر بھی نہیں رہا، اور وہ اس کے لیے کچھ، اگر اسے کوئی مسئلہ ہوگا تو یہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے، اسے کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ اس کے پاس نہیں پہنچ سکے گا. لیکن وہ ایسیوم کر رہے ہیں کہ یہ میرا دوست ہے. وہ تو واقف کار کو دوست سمجھنے کا مطلب ایکوینٹنس شپ کو فرینڈ شپ سمجھ کے زندگی گزار رہے ہیں. وہ دوست بہت ہی کسی کے پاس ایک سچے اور اچھے دوست کا جو ریلائبل ہے، ٹرسٹ وردی ہے، تو یہ ایکسپیرینس حاصل ہے اسے. لیکن ہونا یہ چاہیے، انسان کی نفسیاتی ضرورت یہ ہے کہ اس کی فیملی میں جو لوگ ہیں، خاص طور پہ والدین، بہن بھائی، بیوی، بچے، ان کے ساتھ تعلق اتنی گہرائی میں جائے. اور لیکن جب اچھا اب اس کی بھی بہت آگے لیولز ہو سکتے ہیں، کس حد تک جا سکتا ہے، کتنا جا سکتا ہے. تو ایک بالکل بیسک لیول اگر میں یہ کہوں تو وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکیں اور ہم ایک دوسرے کو سمجھنے میں انٹرسٹڈ ہوں اور بدگمان نہ ہوں، دوسرے سے نا امید نہ ہوں، اور دوسرے کو جو محسوس کریں کہ مطلب دوسرا یہ محسوس کرے کہ ہاں مطلب مجھے مطلب ایک ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہو. جو فیملی لیول پہ ریلیشن شپس ہیں اس میں ہائیڈ کرنا، مطلب ہائیڈ کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہو، یعنی کچھ ہائیڈنگ کی ضرورت محسوس نہ ہو کہ میں یہ چھپاؤں، میں وہ چھپاؤں. بلکہ اگر کبھی ہائیڈ کیا جائے تو اس کے پیچھے کوئی بہت نوبل ریزن ہو کہ بہت ہی کوئی، یعنی کوئی ایسی چیز کہ بھئی ایک اس کو بتائیں گے تو انہیں تکلیف ہوگی، تو اس وجہ سے اس چیز کو چلیں والدہ سے
والدہ کو نہیں بتانا کہ یہ مسئلہ ہو گیا تھا، یا میرے ساتھ کوئی فائنینشیل کرائسس چل رہا تھا تو یہ والدین کو بتا دو گے تو والدین پریشان ہو جائیں گے، تو نہیں بتانا کہ میرے ساتھ کوئی فائنینشیل کرائسس تھا. ادروائز اپنی چیزوں کو بڑی اوپن ہیں، بڑے جینون ہیں. تو یہ جو چیز ہے نا کہ مطلب تعلق فیملی لیول پہ جو تعلق ہے نا، وہ انڈیویجول سیلف کو اور کلیکٹیو سیلف کو، مطلب یعنی جیسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی تھی کہ، اور یہ تو خیر بہت ہی بڑا ویژن تھا، یہ تو اس وقت یعنی وہ جو ویژن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا وہ اس وقت 4-5 لوگوں کی فیملی میں اچیو کرنا مشکل ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ویژن یہ دیا تھا کہ پوری مسلم امہ، دا انٹائر مسلم امہ از لائک اے باڈی، اور آپ کو دنیا میں کہیں بھی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہو تو آپ کو ایسا لگے جیسے میرے ہاتھ میں پن چبھی ہے، یا میرے پاؤں میں تکلیف ہوئی ہے، یا میری یہ یعنی میں ہی ہوں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میری کلیکٹیو سیلف ہے، یعنی ایک انڈیویجول سیلف ہے اور ایک کلیکٹیو سیلف ہے، یعنی ایک وی کانشیسنس ہے اور ایک آئی کانشیسنس ہے. تو جو فیملی، یہ تو ابھی 1.8 بلین یا 1.7 ملین مسلمانوں میں تو ابھی آپ چھوڑ دیں، میں صرف 5 جو لوگ ہیں، جو گھر کے 4-5-6 لوگ ہیں، 7 لوگ ہیں. تو اگر یہ والی بات کہ کتنی دفعہ مجھے میں کے فیوچر کا خیال آتا ہے اور کتنی دفعہ مجھے وی کے فیوچر کا خیال آتا ہے، مطلب اپنے فیوچر کے لیے آئی کانشیسنس اور اپنے فیوچر کے لیے وی کانشیسنس، اپنے مطلب میرے انٹرسٹ کیا ہیں، ہمارے انٹرسٹس کیا ہیں، میری پیشن کیا ہے، ہمارے پیشن، ہمارا کوئی کلیکٹیو پیشن ہے، ہماری کوئی کلیکٹیو کانشیسنس ہے، ہمارا کوئی کلیکٹیو اپنے فیوچر کے حوالے سے کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے، ہماری کوئی کلیکٹیو. اور یہ اس وقت بنتی ہے ہماری جو جب پرسنل ٹائم کو گارڈ کرنے، پرسنل اسپیس اور پرسنل ٹائم کو گارڈ کرنے کی فکر کلیکٹیو ٹائم اور کلیکٹیو اسپیس کو بچانے سے زیادہ ہو جائے. یعنی بس می ٹائم، مطلب جناب اب وہ ہوتا ہی ہے کہ آپ فیملی اس وقت بنتی ہے جب آپ کامن ٹائم، کامن اسپیس، کلیکٹیو ٹائم کو میکسیمائز کرتے ہیں. اور کلیکٹیو ٹائم کو ہمیں بڑھانا ہے، کلیکٹیو اسپیس کو ہمیں بڑھانا ہے، انڈیویجول ٹائم اور انڈیویجول اسپیس کو ختم کیے بغیر. جو جسٹیفائڈ ریزنیبل اسپیس فار انڈیویجول ٹائم ہے وہ بھی ہے، لیکن کلیکٹیو ایکسپیرینس بھی ہے. ابھی پرابلم یہ ہوا ہے، انڈیویجوالزم اتنا زیادہ ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کو وہ نہیں چاہتا کہ وہ اس کے اوپر ہاتھ رکھے، بالکل نہیں چاہتا. یعنی اب ایک شادی شدہ جوڑا جو ہے وہ رات میں باہر نکل رہا ہے اپنے گھر سے، تو اگر ان کی اماں کہیں رات کے 12 بجے ایسی اچانک تیار ہو کے نکل رہے ہیں، تو اماں نے آواز دی، بیٹا یہ میری چاند سی بہو کو کہاں لے کے جا رہے ہو، دلہن کو رات کے 11-12 بجے، ویئر آر یو گوئنگ؟ تو یہ سوال ان دونوں کو اچھا لگے گا یا برا لگے گا، اور کتنا برا لگے گا؟ اچھا اگر ایگزیکٹلی یہی سوال، اب اچھا یہ انہوں نے برا منایا اور انہوں نے عجیب سے طرح سے دیکھا اور کوئی جواب نہیں دیا اور نکل گئے. تھوڑی دیر کے بعد کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ایک تصویر پوسٹ ہوتی ہے جس میں یہ دونوں سمندر کے کنارے کھڑے ہوئے یا کسی جگہ پر آئس کریم کون کھا رہے ہیں، اور وہاں پر اس سے بھی زیادہ سخت سوالات اجنبیوں نے کیے ہیں. کہاں گھوم رہے ہیں؟ جس کو یہ نہیں پتا کہ یہ صاحبہ ان کی وائف ہیں، اس نے تو یہ کہ کن کے ساتھ گھوم رہے ہو. کسی نے کچھ بولا، کسی نے ان کے لباس پہ بولا، کسی نے آئس کریم، اچھا آئس کریم میں تمہیں چاکلیٹ پسند ہے، تمہیں وہ پسند ہے. یہ الٹی سیدھی حرکتیں. اور یہ مطلب اجنبی کو یہ سارے کویسچنس مطلب اس پہ خوش ہو رہے ہیں، دیکھو اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا، یہ پتہ نہیں کون ہے، یہ وہی ہوگا، اچھا یہ وہ ہوگا، یہ شاید وہ ہے. مطلب بہت سارے کامنٹ کرنے والوں کو آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کر پا رہے، کچھ کو آئیڈینٹیفائی کر پا رہے ہیں. اور وہ 300-400 لوگوں نے الٹی سیدھی خرافات بولی. لیکن ماں نے جو سوال کیا تھا نا، بیٹا رات کے 12 بجے میری چاند سی دلہن کو، مطلب یہ نئی دلہن ہے، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو یہ سوال بہت برا لگا تھا اور یہ بہت گراں گزرا تھا. لیکن اس سے زیادہ سخت کامنٹس، مطلب، اور ماں کو نہیں پتا ابھی بھی کہ یہ گئے کہاں ہیں، لیکن 450 لوگوں کو پتا ہے کہ یہ اس وقت کہاں ہیں. انہوں نے وہاں وہ چیک ان کیا ہے اور وہ سب کو پتا ہے. بلکہ ہمیشہ
تا قیامت جو بھی وہاں پہنچے گا انہیں پتہ لگے گا کہ اس جگہ پر یہ دونوں محترم اور محترمہ تشریف لائے تھے اس آئس کریم پارلر میں اور اس جگہ سے یہ گزرے تھے. ماں کو نہیں پتا کہ یہ دونوں وہاں گئے تھے, فلاں جگہ آئس کریم کھانے گئے تھے. یہ جو پرابلم پیدا ہوا ہے نا, یہ مطلب ہماری سوسائٹی کا ڈائلما ہے. مطلب ہم نے بس فیم کو ریلیشن شپ پہ فوقیت دی ہے, تو ہم نے امیج کو جینوننس مطلب جینوننس کو امیج پہ قربان کر دیا ہے. میری بات سمجھ آ رہی؟ بینگ جینون. اور ہمارا امیج ہم یعنی ہم اور ہمارا امیج ایک چیز تھوڑی ہوتی ہے. مطلب میری بات سمجھ آ رہی؟ میرا مطلب اس کانورسیشن سے نا مجھے ایک ٹرم ہوتی ہے کہ آئی فیل اٹیکڈ, تو وہ مجھے آپ کو پریشان تو نہیں کرتی؟ نہیں میں وہ والی بات پہ نہیں, وہ آئس کریم والی بات پہ نہیں. اب جیسے میری طبیعت ہے ہی ایسی, کیمرے پہ جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں ان کو جب مجھے ریئل لائف میں ملتا ہے ان کو یقین نہیں آتا ہے کہ میں انٹروورٹ ہوں, میں خاموش طبیعت ہوں. مجھے کچھ لوگوں سے اوپن اپ ہونے میں ہفتوں مہینوں لگ جاتے ہیں, اور بہت ہی ریئر ایسا ہوتا ہے کہ میں کسی سے ملوں اور پہلی میٹنگ میں ان سے باتیں کرنے لگوں, ورنہ 99% ایسا ہی ہے کہ یا کچھ لوگوں سے تو ساری ابھی تک مطلب رشتہ دار ہیں, لیکن تعلق ہے, ہر چیز ہے, لیکن وہ بات نہیں ہو پاتی. تو میں کس طرح ایسا تعلق بناؤں؟ اب میں رشتہ ہے, تعلق ہے, دوست ہیں یا کوئی بھی ہیں, اب پیپل اسکل زیرو ہیں. اور کئی دفعہ تو مجھے واقعی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں ان سے مجھ سے بات نہیں ہو پا رہی, ان سے کسی بھی وجہ سے فریکوینسی میچ نہیں ہو پاتی, بات نہیں ہو پاتی, کوشش بھی کی, سب کچھ کیا, لیکن کچھ کامن نہیں مل رہا, کچھ نہیں ہوا, تو جب میں واپس گھر آتا ہوں تو مجھے واقعی تھوڑا سکون ملتا ہے کہ اب اپنی جگہ پہ آ گئے ہیں, اب بات نہیں کرنی ہے, اب میں اپنے سوچ کے ساتھ ٹائم گزار سکتا ہوں. لیکن کچھ میٹنگز ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ میں ملتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اچھا ہوا میں گیا, میں نے ٹائم نکالا, اور یہ جو بھی ان سے میٹنگ ہوئی ہے اس میں مطلب میں ریچارج ہو کے واپس گھر آیا. تو اب انٹروورٹس کیا کریں جو مطلب طبیعت ہی ایسی ہے ان کی کہ نہیں ہو رہا. میرا تو انڈسٹری میں جو میرے لیے سب سے زیادہ چیلنجنگ چیز رہی ہے وہ یہی ہے کہ لوگ کیمرہ پہ دیکھتے ہیں باقی فیلو یوٹیوبرز, وہ تو کیمرہ پہ تو چپ رہنے والے پارٹ میں کاٹ دیتا ہوں تو ان کو لگتا ہے یہ بہت بولتا ہوگا. جب وہ ریئل لائف میں ملتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ اس میں تو بہت ایٹیٹیوڈ ہے اور یہ تو بہت ایروگینٹ ہے. اب اصلیت تو یہی ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا بات کرنی ہے. ہاں بس میرا خیال ہے کہ ہماری اصولی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم جس سے ملیں بہت باتیں کریں, لیکن ہماری اصولی ذمہ داری کم از کم 2-3 ہیں. نمبر 1, ہم اس کا بھلا چاہیں. مطلب ہمارے دل میں ہر انسان کے لیے ہم جا رہے ہیں کہ اللہ خیر کرے, بس ٹھیک ہے, اللہ بہتر کرے, جو وہ چاہ رہا ہے اللہ اس کے لیے آسانی کرے. ہم اس کا بھلا چاہیں, اور اس کا بھلا چاہنے کی جو پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن ہے اس طریقے کا نام ہے السلام علیکم. یعنی ہاؤ ڈو یو ایکسپریس دیٹ یو ریئلی وانٹ سم ون, مطلب یو آر اے ویل وشر, تو وہ السلام علیکم, تمہارے اوپر تم سیف رہو, سیکیور رہو, تم بلیسڈ رہو, تمہیں خیر اور برکتیں تمہیں حاصل ہوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو فرام ان سائڈ یعنی ٹھیک ہے, وہ جو بھی انسان ہے بس اللہ اس کے لیے آسانی کرے, اور بس اللہ اس کے لیے آسانی کرے, بس ٹھیک ہے. اور زبان سے سلام میں پہل جو ہے وہ بہت سے اسکالرس کہتے ہیں کہ تکبر کا شافی اور کافی علاج ہے سلام میں پہل کرنا. یعنی وہ انسان جو سلام میں پہل کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لے, وہ تکبر اس کے اندر مطلب
نہیں رہ سکے گا. مطلب وہ تکبر گریجولی اس کے اندر سے ختم ہو جائے گا. یہ آسان کام ہی نہیں ہے کہ آپ سلام میں پہل کریں جا کے. اور اگر اس کے ساتھ یہ والی چیز ہو جائے کہ میرا سلام جینون ہے تو وہ اس وقت ہوگا. ادروائز پھر وہ قول اور اندر اور اس میں ایک منافقت ہوگی کہ بھائی آپ مجھے زہر لگ رہے ہیں اور میں نے کہا یار اس کو سلام کر لوں تو ذرا میری ہیلو ہائی ہو جائے گی, تو میں گیا ہیلو ہاؤ السلام علیکم, تو لیکن اندر سے میں آپ کو پسند نہیں کرتا, میرے آپ کے لیے اچھے جذبات نہیں ہیں. تو ایک چیز کہ میں دوسرے کا بھلا چاہوں, دوسرے یہ کہ سلام کروں, اور تیسری چیز یہ کہ اس کے بارے میں کوئی ججمنٹل نہ ہوں, اس کے بارے میں کوئی بری, مطلب ایک پرابلم ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم بہت ججمنٹل آبسیشن ہے, لوگوں کو جج کرتے ہیں, اسی وقت ایک کیٹیگری میں ڈالتے ہیں, یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے, یہ یوں ہے, یہ وہ ہے. تو بس اس کو مطلب کہیں ٹھیک ہے ہم لوگوں سے ملتے ہیں, جیسے وہ ایک بڑی عام بات ہے, لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ ان سے ملے تھے, آپ کی کیا اوپینین ہے؟ تو میں نے کہا میں اوپینین بنانے کے لیے نہیں ملا تھا, اور مجھے یہ مناسب نہیں لگتا کہ مطلب میں اگر بہت زیادہ بھی ملوں تو بھی مجھے اندر سے شرمندگی ہوتی ہے کہ میں اس آدمی کے بارے میں ایسی پختہ اوپینین کیوں بنا رہا ہوں. مطلب یہ کوئی, مطلب اگر میں انصاف کے ساتھ دیکھوں تو یہ بہت اچھی بات نہیں وہ ہوگا. مطلب میں کیوں یہ تلا ہوا ہوں کہ اس کے بارے میں کوئی فکسڈ فرم ججمنٹل اوپینین فارم کرنی ہے, اور نہ صرف یہ کرنی ہے بلکہ پاس آن بھی کرنی ہے. یہ ذرا زیادتی کا لیول. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہم اتنا کریں دیٹس اٹ, ہم سے اور ہم تعلق کو کٹنے نہ دیں. اب ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے یا ہمارے رشتہ دار ہیں, اور وہ بس ٹھیک ہے, مطلب ریلیشن شپ کو ایک منیمم لیول ہے جس کے اوپر اگر ہم کھڑے ہیں تو ٹھیک ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم اس سے نیچے آئے ہوئے ہیں, اس سے بہت نیچے آئے ہوئے ہیں, مطلب سوسائٹی ایز اے سوسائٹی. مطلب جو ہمیں جس کے ساتھ مزہ آتا ہے یا جس کے ساتھ کام ہے یا جس کے ساتھ ملنے میں کوئی اکنامک بینیفٹ ہے یا کوئی اور فیوچر کا کوئی فائدہ ہے, اس سے ملاقات کرتے ہیں. دیٹس اٹ. اب I completely agree with what you said, لیکن کچھ تو تعلقات ایسے ہوتے ہوں گے جو آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے کہ یہ میری زندگی میں صرف ٹاکسیسٹی اور نیگیٹیوٹی لائیں گے. تو مجھے مطلب میں ایز اے پرسن میں اس چیز میں بلیو نہیں رکھتا کہ آپ کو کسی سے بالکل ہی کٹ آف کر لینا چاہیے. میں بس میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اگر مجھے کسی سے بالکل ہی ختم کرنا ہے نا تو بس سلام دعا اور اللہ حافظ. تو یہ پہچانا کیسے جائے کہ ان صاحب سے, ان صاحبہ سے بہتر یہی ہے کہ میں جتنا کم انوالومنٹ رکھوں اتنا میری زندگی کے لیے اچھا ہے. ٹاکسیسٹی کم ہوگی, نیگیٹیوٹی کم ہوگی, اور بس میں تھوڑا دور رہوں. یہ تو خود ہی انسان کو سینس ہو جاتی ہے, بچوں کو بھی سینس ہو جاتی ہے. چھوٹے سے 4 سال 3 سال کے بچے کو, 3 سال کے بچے کو, ایک آنٹی آئیں گھر پہ, چلو بھائی انہیں سلام کرو. آنٹی کو اس نے سلام کیا بچے نے, آنٹی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا, زبردستی اس کو گود میں بٹھا لیا. آنٹی نے اس بچے سے نہیں پوچھا کیا میں آپ کو گود میں لے سکتی ہوں, اور اب بچے نے ہاتھ ملایا تھا تو آنٹی ہاتھ ہی نہیں چھوڑ رہی تھیں. آنٹی زبردستی پیار کیے جا رہی تھیں بچے کو. بچہ بہت اسے مشکل ہو رہی ہے, یار یہ مجھے کیوں پیار کیے جا رہی ہیں, کیوں مجھے چھوڑ نہیں رہی ہیں, اور عجیب سا انہوں نے پرفیوم لگایا ہوا ہے, میں ان کی گود میں بیٹھا ہوں, مجھے تو پرفیوم بھی اچھا نہیں لگ رہا آنٹی کا. اور وہ مطلب اور پھر اب وہ مزید اچھا تمہیں 2 کا ٹیبل یاد ہے, تمہیں یہ یاد ہے, تمہیں وہ یاد ہے, اس کی جان بخش دیں. اس بچے کو سمجھ آ جاتا ہے کہ آئندہ میں ان آنٹی کے قریب بھی نہیں آؤں گا, یہ صحیح نہیں ہے. اس بچے کے دماغ میں 3 سال کے بچے کو اللہ نے اس قابل بنایا. ہماری اصل ذمہ داری جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی انسان سے کٹ آف نہ کریں. یعنی قطع تعلق جو ہے وہ ایک بڑے, یعنی اس کو بڑا گناہ کے طور پر دیکھا گیا ہے کہ ہم کٹ آف کسی سے بھی نہ کریں. اور لیکن یہ کہ اب کس سے زیادہ ایک انڈرسٹینڈنگ بنے گی, ذہن ملتا ہے, مزاج ملتا ہے, شوق ملتا ہے, تو ٹھیک ہے, ہمارے انٹرسٹس ہیں, ہمارے کامن گولز ہیں, کچھ اور سوچیں ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ زیادہ ٹائم لگتا ہے دوسرے کے ساتھ, لیکن جس کے ساتھ نہیں بھی ملنا ہوتا تو دعا سلام تو کرنا ہے. مطلب ٹھیک ہے بھائی کیا حال ہے, خیر ہے, صحیح ہے, اوکے یار, السلام علیکم, اتنا تو کرنا ہی کرنا ہے. مطلب اس سے ایسا نہیں ہے کہ مطلب بالکل ہی انفرینڈ کرنا, یہ ہماری تہذیب میں مناسب نہیں ہے. مطلب ہمیں تو اپنی تہذیب میں کھڑے ہو کر دنیا کو برتنا ہے. تو انفرینڈ مطلب بس ٹھیک ہے, دعا سلام, لیکن کمپنی کس کی ہوگی, مطلب ہماری
ہم سے یہ چاہا گیا ہے کہ ہم کمپنی غلط لوگوں کی اختیار نہ کریں. یہ تو ہمیں کہا گیا, اور وہ کمپنی میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ہر انسان کی اپنی سوچ پر ہے کہ مطلب ہم یہ دیکھیں کہ ان دوستوں کے ساتھ کچھ پیسے اور چیزوں اور انسانوں کی غیبت, ان تینوں سے اوپر کی کوئی چیز ہم کر رہے ہوتے ہیں. مطلب اس یعنی اصل میں پرابلم یہ ہے کہ یا تو پیسہ یا چیزیں مطلب یا غیبت. اب کہ یار اس سے اوپر کی کوئی چیز ہو رہی ہے اس کمپنی میں تو اچھی کمپنی ہے. عموماً لوگوں کی جو سیٹنگز ہیں اور اس طرح کی, اس میں بہت خرابی پیدا ہو گئی. میرا ایک اور سوال ہے آپ سے جو ہاف پروفیشنل ہے ہاف پرسنل ہے, اور آپ کے جواب میں مجھے جو چیز سب سے زیادہ کلیئرٹی دیتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ یو ڈونٹ ریئلی آنسر اٹ, یو جسٹ گیو اٹ اے نیو پرسپیکٹو. تو اب میرا کام اس طرح کا رہا ہے پچھلے 6 سال سے, اور یہ فل ٹائم چیز ہے. جو پچھلے 6 سال سے میں فل ٹائم ایک یوٹیوبر ہوں, کانٹینٹ کریٹر ہوں. تو میں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے, جو آپ نے بات کی نا کہ لوگوں کو اپنی تعریف, تو مجھے لگتا ہے کبھی کبھی کہ میں نا ویلیڈیشن کا ایک طریقے سے ایڈکشن ہو گئی, کہ مجھے ویلیڈیشن ملے اگر میں نے وہ چیز کے. اور یہ شاید جس طرح آئی بین براٹ اپ یا میری پرسنالٹی کا بھی حصہ رہا ہے. میری بیگم نے بھی یہ مجھے بات بہت دفعہ پوائنٹ آؤٹ کر کے بتائی ہے کہ اگر کوئی میری تعریف کرے گا نا تو مجھے یقین نہیں آئے گا کہ تمہاری ویڈیو تو ایسی ہے جیسی کوئی پاکستان میں بناتا ہی نہیں ہے, مجھے یقین نہیں آئے گا. لیکن اگر کوئی چلتے پھرتے ہی بول دینا کہ یار یہ تو تم بیکار ویڈیو بنائی, میں وہ مان لوں گا کہ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں اگلی دفعہ کوشش کروں گا بہتر کرنے کی. تعریف مجھے ہضم نہیں ہوگی. تو یہ جو پیٹرن ہے, ہاؤ ڈو آئی چینج دس, کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے مطلب میں نے ایک کال پڑھا تھا انٹرنیٹ پہ جو مجھے بہت زیادہ پاورفل لگتا ہے, کہ آپ کو انسلٹس کو اتنی ہی ویلیو دینی چاہیے جتنی آپ تعریفوں کو دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو بہت اس کو کریں کیسے, کیونکہ مطلب وہ ریپیٹیٹیو ایک طریقے کی کنڈیشننگ ہو گئی ہے. جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں, یہ بہت اچھا سوال ہے, بہت ماشاء اللہ. یہ وہ چیز ہے جس پہ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ یہ بہت ہی اچھا, مطلب ہمیں انسلٹس کو بھی اتنی ہی ویلیو دینی چاہیے جتنی ہمیں پریز کو دینی چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے پریز کو زیادہ دے رہے ہیں انسلٹس کو بھی زیادہ دیں. پوائنٹ یہ ہے کہ پریز کو بھی نہ دیں اور انسلٹس مطلب جسٹیفائڈ, مطلب جتنی دے سکتے ہیں, یعنی وہ ایک ریزنیبل جسٹیفائڈ ہو. بہت اچھا. میں سمجھتا ہوں جب ایک بچہ دنیا میں آتا ہے نا تو وہ سب چیز کو, جو کچھ بھی وہ دیکھتا ہے نا, اس کو وہ اپنی نظر سے دیکھتا ہے. اور یہ سب سے فنڈامنٹل کیپیسٹی ہے کہ وہ کسی بھی سچویشن کو میں اسے کیسے دیکھتا ہوں, وہ اپنی نظر سے چیزوں کو دیکھتا ہے. مجھے یہ چیز ایسی لگتی ہے, مجھے یہ چیز ایسی لگتی ہے, آپ کو جیسی بھی لگتی ہو, مجھے یہ چیز ایسی لگتی ہے, مجھے یہ ایسے لگتا ہے, مجھے یہ ایسے لگتا ہے, مجھے یہ سین ایسے لگتا ہے, مجھے ایسے لگتا ہے لہٰذا میں کرتا ہوں, مجھے یہ صحیح نہیں لگتا لہٰذا میں نہیں کرتا, مجھے صحیح لگتا ہے لہٰذا میں کرتا ہوں, یہ مجھے ایسے لگتا ہے. تو اس کو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ 3 طرح کی کیپیسٹی ہے انسان کے اندر, جو بہت فنڈامنٹل اور نیچرل کیپیسٹی ہے جو اللہ نے انسان کے اندر پہلے سے ڈالی بھی ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ وہ اپنی نظر سے چیزوں کو دیکھے, اپنی نظر سے دنیا کو دیکھے, اور یہ بڑی زبردست ہے اور اس میں بہت خیر ہے. جیسے جیسے اس کے پاس علم آتا جائے گا وہ اپنی نظر سے چیزوں کو دیکھنے میں امپروو ہوتا چلا جائے گا. اس کے بعد پرابلم یہ ہوتا ہے کہ پوری سوسائٹی اور ہمارا ایجوکیشن سسٹم اسے 8-10 سال میں اس کیپیسٹی سے کہتا ہے یہ تو چھوڑ دے, اس کو وڈرا کر دے. اب تو نے باقی ساری زندگی لوگوں کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھنا ہے, اپنی نظر سے دنیا کو نہیں دیکھنا. اس کو تم پہلے اپنی نظر سے دیکھتے تھے, اب تمہیں سب کی نظر سے اس کو دیکھنا ہے. کسی بھی سچویشن کو, کسی بھی چیز کو, حتیٰ کہ اپنے آپ کو. یعنی فار ایگزامپل میں یہ اگر میں نے پہنا ہے اور میں آئینے کے سامنے, شیشے کے سامنے کھڑا ہوں, میں کہہ رہا ہوں یار میں اپنی نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ مجھے یہ ٹھیک لگ رہا. دوسرا سوال یہ ہے کہ میں دیکھوں یار یہ بتاؤ لوگوں کو ٹھیک لگے گا,
یہ سب کو کیسا لگے گا، یہ میں نے بلو کلر کا پہن لیا ہے، گرین کلر کا یہ پہن لیا، وہ پہن لیا، لوگوں کو کیسا لگے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کی نظر سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں یا آپ اپنی نظر سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. ہماری ایجوکیشن سسٹم اور ہماری سوسائٹی ہمیں پیپل کانشیسنس کے تاحیات مرض میں مبتلا کرتی ہے. لائف لانگ النس ہوتی ہے یہ، اور بہت کم لوگ اس سے باہر نکل پاتے ہیں، لیکن نکل سکتے ہیں. تو ایک ہے کہ ہم اپنی نظر سے چیزوں کو دیکھیں، دوسرا ہے ہم لوگوں کی نظر سے چیزوں کو دیکھیں. اچھا، اب ایک اور بات میں کہتا ہوں، لوگوں کی نظر سے چیزوں کو دیکھ سکنا بری بات بھی نہیں ہے اگر یہ اسکل ہو، اگر صرف اسکل کی سطح پر. لیکن اگر یہ اسکل نہیں ہے، میرا ڈیفالٹ ہے، مطلب دس از ناٹ بائی چوائس، دس از بائی ڈیفالٹ. مطلب میں ہیلپ لیس ہوں، میں تو صرف یہ، مطلب ایک آدمی بالکل ہیلپ لیس ہے کہ وہ سوائے اس کے کچھ کر ہی نہیں سکتا. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی میں اس کو کہتا ہوں کہ لوگوں کی نظر سے دیکھنا آپ کا مائنڈ سیٹ نہیں ہونا چاہیے. ایک صاحب ٹریننگ کر رہے تھے، وہ بزنس کی، وہ کہہ رہے تھے ہم انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ اپنی ٹریننگ سے دیتے ہیں. تو میں نے کہا یار انٹرپرینوریل اسکل دو، مائنڈ سیٹ نہیں. تو مائنڈ سیٹ دے دیتے ہو تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے. بیوی کو ٹائم نہیں دیتا، یہ بچوں کو ٹائم نہیں دیتا، یہ کہتا ہے یار میرے ٹائم کی تو یہ ویلیو ہے. انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ بھائی میرا 2 گھنٹہ تمہیں پتہ نہیں ہے. اور وہ پھر وہ کہتا بھی ہے، اگر کسی دن غلطی سے بیوی اور بچوں کے ساتھ 2-3 گھنٹے بیٹھ گیا ہے تو بعد میں بولتے ہوئے اٹھتا ہے، آپ کو پتا ہے میں نے 3 گھنٹے آپ کو دیے، اگر یہ 3 گھنٹے میں وہاں لگا دیتا تو مجھے اتنے کا فائدہ ہو جاتا. یہ جتا بھی رہا ہے. اتنا بدتمیز آدمی ہے. کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ آپ نے جو ٹریننگ دی نا اس میں انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ بنایا اس آدمی کا. کیوں بنا دیا بھائی؟ صرف اس بتاتے ہمیں بزنس اسکل کے درجے پہ لینا ہے، مزاج کے درجے پہ نہیں لینا. یعنی اس عورت کا کیا قصور ہے کہ اس کی شادی بزنس مین سے ہوئی ہے یا انسان سے ہوئی ہے؟ یعنی میری بیوی جو ہے، میری بیوی، یعنی ایک عورت کا شوہر یوٹیوبر ہے یا ایک عورت کا شوہر انسان ہے. لیکن اگر وہ یوٹیوبر مائنڈ سیٹ ہے، انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ ہے، تو یہ تو بیچارے، مطلب وہ تو میں اپنی اولاد کو ٹائم دے رہا ہوں، تو عجیب حرکتیں کر رہا ہوں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو 3 طرح کی کیپیسٹی. ایک یہ ہے کہ میں اپنی نظر سے چیزوں کو دیکھوں، جس کی اللہ نے مجھے پہلے سے میرے اندر رکھی ہے. پھر لوگوں کی نظر سے چیزوں کو دیکھوں. تو لوگوں کی نظر سے چیزوں کو دیکھنا مجھے آنا چاہیے، لیکن یہ مجھے پتا ہو کہ اب میں اس سچویشن میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں نے اپنی نظر سے چیزوں کو دیکھا ہے، لیکن اب مجھے ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ جو لوگ آئیں گے یا میں ان کی نظر سے بھی دیکھ لوں تاکہ مجھے سمجھ آئے. تو میں نے تھوڑی دیر کے لیے وہ ایک دم اپنا سوئچ آن کیا، لوگوں کی نظر سے چیزوں کو دیکھا، اس کو پروسیس چلایا، پھر میں نے بند کر دیا. اب میں واپس اپنی نظر سے چیزوں کو دیکھ رہا ہوں. آئی نو ہاؤ ٹو سی اٹ فرام ادرس پرسپیکٹو. لیکن یہ میرا ڈیفالٹ نہیں ہے. پیپل کانشیسنس میری مجبوری نہیں ہے. پیپل کانشیسنس میری ایبلٹی، مطلب I must have this ability to look at myself and my things and everything through their perspective. یہ ایک چیز ہے. اب اس سے اوپر کے، اب سوال یہ ہے کہ ہم اس سے اوپر کی، جو سب سے اوپر کی چیز ہے، یہ تو 2 چیزیں ہو گئی نا، ایک تیسری ہے خدا کی نظر سے چیزوں کو دیکھنے کی صلاحیت. دین کی سب سے بڑی عطا کیا ہے؟ وہ کانٹینٹ ماسٹری نہیں ہے، لیکن جو بنیادی بات ہے نا، اگر میں ایک جملے میں سم اپ کروں نا، خدا ہم سے چاہتا کیا ہے، کیا چاہتا ہے وہ ہم سے. اس سچویشن میں جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس سچویشن کو خدا کیسے دیکھ رہا ہوگا؟ یعنی خدا اس سچویشن کو کیسے دیکھے گا؟ خدا کی نگاہ میں یہ سچویشن کیسی ہوگی؟ خدا کی نگاہ میں یہ سچویشن اچھی ہے، غلط ہے، بری ہے، صحیح نہیں ہے؟ وہ اس کو اپروو کرے گا، وہ اس پہ مجھے پکڑے گا، نہیں پکڑے گا، اس پہ مجھے ریوارڈ دے گا، نہیں دے گا. یہ ہے گاڈ کانشیسنس، یہ ہے خدا کی نظر سے چیزوں کو دیکھنا. اور اس کے لیے نا بہت سارا کانٹینٹ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آہستہ آہستہ اللہ سے دعا کرے. اگر کسی نے قرآن کی 3 آیتوں پہ بھی کنسنٹریٹ کر لیا تو اس کے اندر یہ آئی اوپن ہونی شروع ہو جاتی ہے. اگر صرف سورہ فاتحہ پہ بھی کنسنٹریٹ کر لیا تو اس کو یہ سینس اللہ عطا کرتا ہے. یہ سینس پیدا کرنا اللہ نے انسان کے لیے کوئی بیونڈ ریچ نہیں رکھا ہے.
کہ جی آپ نے بہت، یہ تو بہت مشکل بات ہے، آپ تو بہت، اللہ نے، اللہ کیوں نہیں چاہے گا کہ بندہ یہ مطلب بندہ اللہ کو، اللہ کی نظر سے چیزوں کو دیکھے؟ مطلب اتنا کوئی مشکل کا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم، یہ جو 3 کیپیسٹیز ہیں کہ میں کسی بھی سچویشن کو اپنی نظر سے دیکھوں، لوگوں کی نظر سے دیکھوں، خدا کی نظر سے دیکھوں. اب اس میں اپنی نظر سے دیکھنا یہ تو بہت بنیادی چیز ہے جو مجھے اس کو ریٹین کرنا ہے اور یہ میرا ایک ڈیفالٹ ہے. لیکن اس کے بعد جو مجھے سوئچ کرنا ہے، یعنی میں ہمارے جو سب سے ہیلدی سائیکی ہے اور سب سے مناسب چیز ہے نا، میں اپنی نظر سے چیزوں کو دیکھوں اور اس کی نظر سے چیزوں کو دیکھوں، اپنی نظر سے اس کی نظر سے یار. اور پھر میں یہ دیکھوں کہ یار میں مطلب مجھے بھی وہی ٹھیک لگنا چاہیے جو اسے ٹھیک لگتا ہے، مجھے بھی وہی ٹھیک نہیں لگنا چاہیے جو اسے ٹھیک نہیں لگتا، مجھے بھی وہی غلط لگنا چاہیے جو اسے غلط لگتا ہے. تو میری نظر اور اس کی نظر، یعنی یہ بالکل ٹھیک ہو، یعنی یہ بہت زبردست بات ہے. اور کبھی کبھی چونکہ میں لوگوں کو انگیج کرنا ہے، مجھے سوسائٹی کے لیے کمپیٹیبل رہنا ہے، اگر میں آپ کی نظر سے چیزوں کو دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہوں گا تو میں تو آپ سے بات کرنے کے بھی مطلب آپ تو کہیں گے یار یہ عجیب ہی پتہ نہیں خپتی آدمی ہے، اپنی بولتا رہتا ہے. مطلب ہی از ناٹ انگیجیبل، ہی از ناٹ ایٹ آل، مطلب ہی از ناٹ ریلیٹیبل، مطلب آئی کانٹ ریلیٹ ٹو دس مین. تو وہ جو چیز ہے ٹو بی، مطلب میری ایک اصولی ذمہ داری یہ ہے کہ میں ریلیٹیبل رہوں، میں انگیجیبل رہوں، اور یہ لوگ مجھے مطلب بالکل ہی پاگل نہ قرار دے دیں. مطلب میری کوشش تو یہ ہو کہ نہ قرار دیں، پھر بھی دے دیں تو مطلب آئی شوڈ ناٹ مائنڈ. مطلب تو ابھی پرابلم یہ ہوا ہے کہ ہم اپنی نظر سے تو بالکل نہیں دیکھ رہے، اس کی نظر سے دیکھنے کا تو کوئی خیال ہی ایگزسٹ نہیں کرتا کہ یہ بھی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے. اور سب کے سب یہ ڈیفالٹ ہے. لوگوں کی نظر سے دیکھنا ہماری، ایسا نہیں ہے کہ یہ ہم نے بائی چوائس ہم نے کہا ہاں اوکے اب میں نیکسٹ 1 آور اس پوری سچویشن کو لوگوں کی نظر سے دیکھوں گا تاکہ مجھے پوری ذرا اپنی چیزوں کو ذرا اور بہتر کرنے کا موقع ملے. تو آپ نے سوچا میں آج پورا 1 گھنٹہ لگا کے لوگوں کی نظر سے دیکھوں گا. یہ ایسا نہیں ہے. آپ پوری لائف ہی لوگوں کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ 1 گھنٹے کی بات نہیں. اپنی نظر سے تو پتہ ہی نہیں. پیپل ڈونٹ ہیو اینی سینس آف دیئر انر وائس. مطلب مطلب آپ لوگوں سے پوچھیں یار یہ بتاؤ تمہیں کون سا منظر اچھا لگتا ہے؟ باہر کہیں لے جائیں انہیں، کسی پہاڑ پہ، شمالی علاقہ جات میں، ناردرن ایریاز میں، یا دنیا کی خوبصورت سوئس ایلپس پہ لے جائیں، سوئٹزرلینڈ کی پہاڑیوں، کہیں بھی لے جائیں، دنیا میں جو جگہ انہیں پسند ہے وہاں لے جائیں، دریا، پہاڑ، جھیل، اس میں کہیں کون سا منظر تمہیں زیادہ اچھا لگ رہا ہے؟ یہ جھیل اچھی لگ رہی ہے، پہاڑ اچھا لگ رہا ہے، دریا اچھا لگ رہا ہے، صحرا اچھا لگ رہا ہے، کہاں تمہیں اچھا لگ رہا ہے؟ تو وہ یہ جواب دے گا کہ یہاں سے زیادہ اچھی تصویر آئے گی، اس پہ زیادہ لائک آئیں گے، یا یہاں سے زیادہ لائک آئیں گے، جہاں سے زیادہ لائک آئیں گے مجھے وہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے. میری اپنی کوئی سینس نہیں، یعنی اللہ ہمیں معاف کرے. تو آئی ڈونٹ نو میں نے آپ کے سوال کو اتنا ایڈریس کیا، لیکن نہیں میں بالکل یہ سمجھ رہا ہوں، کیونکہ میں نے بھی کیونکہ اب اتنا ٹائم گزارا ہے تو میں بھی اس طرح کے تھاٹ پیٹرنس کبھی کبھی آٹومیٹک ہو جاتے ہیں. جیسے اگر میں کہیں گھومنے گیا ہوں تو میں نے تصویریں شاید 200 کھینچی ہوں، لیکن اس میں سے کچھ تصویریں ایسی ہوتی ہیں جن کو کھینچتے وقت ہی وداؤٹ ایون، مطلب وہی بات ہے کہ سوچ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، کھینچتے وقت ہی میرے ذہن میں وہ گھنٹی بجنے لگتی ہے کہ یہ ہے ہٹ، یہ ہٹ ہونے والا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اور مجھے اس چیز کا بھی اندازہ ہوا ہے کہ جب سے میں نے اپنی زندگی کو اپنے انٹرنیٹ سے تھوڑا سا دور کرنا شروع کیا ہے تو مجھے اس چیز کا بھی ایسا، تو پھر میں نے اپنی انر وائس دوبارہ دریافت کی ہے. کیونکہ جب آپ اپنی زندگی فلم کر رہے ہوتے ہیں نا، تو بھلے وہ سلیکٹیو پارٹ ہو، جیسے میں ہمیشہ سے کافی سلیکٹیو رہا ہوں، لیکن پھر بھی ہے تو زندگی. تو پھر آپ آپ کا ڈیفالٹ یہی بننا ہے کہ یار یہ جب لوگ دیکھیں گے تو اس پہ کس طرح کا کامنٹ آئے گا اور کیا دیکھیں گے. اور دوسری چیز جس نے مجھے بہت پریشان کیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کسی بھی طرح کا کانٹینٹ بناتے ہیں نا، آپ فوڈ پہ بناتے ہیں، آپ ٹریول کرتے ہیں، آپ ریویو کرتے ہیں گاڑیوں کا یا فون کا، تو زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یا آپ نے پیسے لے کے آپ نے جھوٹی تعریف کر دی. زیادہ سے زیادہ برا یہی کہہ سکتے ہیں. لیکن جب آپ اپنی زندگی دکھا رہے ہیں نا تو آپ
خراب مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، خراب انسان ہیں آپ، خراب شوہر ہیں، خراب بہن بھائی ہیں، تو وہ چیزیں، وہ ساری چیز نا آپ کو بہت زیادہ پریشان کرتی ہے. میں بالکل اس بات پہ اگری کرتا ہوں کہ آپ کو دوسروں کے کامنٹس کو اتنا دل پہ نہیں لینا چاہیے، اور اس وجہ سے میں مجھ سے جو بھی پوچھتا ہے میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کوشش کریں شروع سے ہی کہ کامنٹس پڑھنے کی عادت کم کریں. اور میں نے یہ کلچر اپنی کمیونٹی میں بنانے میں تھوڑا بہت کامیاب ہوا ہوں کہ میں نے اپنا ای میل سب کو دیا ہوا ہے. تو ای میل پہ جو بھی مجھے آج تک فیڈ بیک آیا نا وہ بہت ہارٹ فیلٹ آیا ہے، وہ بہت سنسیئر آیا ہے. کسی کو کوئی شکایت بھی ہے، کسی کو کوئی تعریف بھی ہے، تو دونوں چیزیں بہت سنسیئرٹی کے ساتھ آئی ہیں. تو بس یہی ہے، اور تھینک یو سو مچ، آپ نے اتنا ٹائم دیا. میری کافی چیزیں کلیئر ہو گئیں، اور سب سے زیادہ کلیئر وہ چیز ہو گئی جس نے مجھے سب سے زیادہ پریشان کیا ہوا تھا، کہ میں جو چیز بناتا ہوں وہ لوگ اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں. تو وہ میرا دیکھنے کا زاویہ کافی بدل چکا ہے. تو بہت بہت شکریہ، تھینک یو. چلیں بہت شکریہ، اچھا مزہ آیا آپ سے بات کرنے میں. الحمدللہ آپ تو بور نہیں ہوئے. بڑی چیزیں میں نے سیکھی. سب سے مشکل کام آپ کر رہے تھے تینوں میں. میں وہ چیزیں نئی نئی چیزیں سیکھی ہیں میں نے، مطلب باقی